لاشوں کا آبشار پارٹ 8 حمید فریدی سیریز۔ مسٹر کیو کا مسئلہ ابھی تک فریدی اور حمید تک ہی محدود تھا، پھر اسی کے گروہ والے اس نام سے واقف تھے۔ رشیدہ تک کو فریدی نے اس کے متعلق بتایا نہیں تھا، اور تو اور اس کا محکمہ تو خیر اندھیرے میں ہی تھا۔ اس بار بھی اس نے حسب عادت محکمے کو اپنی مشغولیات کی باقاعدہ رپورٹ نہیں دی تھی۔ ڈی آئی جی تک کو علم نہیں تھا کہ فریدی کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ بہرحال مسٹر کیو کا نام تاریکی میں ہی رہتا اگر حالات نے دوسرا رخ اختیار نہ کیا ہوتا، اور شاید اس واقعے کا ذمہ دار خود فریدی ہی تھا۔ ناگر کی مصنوعی خودکشی والے دن کے بعد سے ٹیلی فون ایکسچینج میں مسٹر کیو کے نام کے جو پیغامات موصول ہوتے تھے وہ بند ہو گئے تھے۔ جس دن ناگر کی مصنوعی خودکشی منظر عام پر آئی، اسی دن ڈاکٹر نارنگ ایم پی پر حملہ کیا گیا، لیکن وہ بچ گیا تھا۔ اور اسی رات کو ایک دوسرا حادثہ ہوا جو کہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے معمولی نہیں تھا۔ ڈاکٹر نارنگ ہی کے گروپ کے 2 پارلیمنٹری ممبر اپنی قیام گاہوں پہ قتل کر دیے گئے تھے، اور ان کے جو جسم تھے وہ سروں سے الگ تھے، اور بہت ہی زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی ان کے جسموں کو ابھی تک تلاش کرنے میں ناکامی ہی ثابت ہوئی تھی۔ عوام میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی، اور محکمہ سراغ رسانی کی عمارت میں تو گویا زلزلہ ہی آ گیا تھا۔ دوسری طرف رشیدہ صبح آفس پہنچ گئی تھی۔ یہ اتفاق نہیں تھا، وہ جان بوجھ کے جلدی آئی تھی، حالانکہ یہ آفس کے جو قانون تھے اس کے خلاف تھا۔ جعفری کبھی بھی یہ الاؤ نہیں کرتا تھا کہ جو اس ماتحت ہیں وہ جلدی آئیں، جو دیا ہوا وقت ہے اس سے پہلے آئیں، یا پھر جو وقت ختم ہو جائے تو اس کے بعد بھی کوئی کام کرے، اسے بالکل منظور نہیں تھا۔ لیکن رشیدہ اس کے سامنے کچھ بھی کر پانے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی، اس لیے اس نے کچھ سوچا۔ جب وہ آفس آ گئی تو چپراسی موجود تھا۔ رشیدہ نے سوچا اس کو تو ٹالنا ہی چاہیے۔ پھر اس نے اس کو بلا کے کہا کہ دیکھو، مجھے 2 درجن لفافے اور اتنی ہی پوسٹ کارڈز کی ضرورت ہے، اگر لا دو تو بڑا کام ہوگا، ابھی تو کافی وقت ہے نا۔ ارے لا دوں گا مس صاحب، وہ دانت نکال کے بولا، یہ بھی کوئی کام ہے۔ رشیدہ نے 5 روپے کا نوٹ نکالا اور اسے دیا، بقیہ تمہارے ناشتے کے لیے۔ ارے ہی۔ رشیدہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کے بعد وہ جعفری کے کمرے میں آ گئی تھی۔ یہاں کچھ زیادہ فرنیچر تو نہیں تھا، سامنے ایک بڑی میز تھی اور اس کے پیچھے ایک چکر کھانے والی کرسی اور ایک تجوری۔ دونوں بازوؤں میں 2 بڑی الماریاں تھیں جن کی چوڑائی نے دونوں طرف کی دیواروں کو تقریباً ڈھانک دیا تھا۔ رشیدہ نے سب سے پہلے دونوں الماریوں کے پیچھے جھانک کر دیکھا، وہاں تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ کرسی کے پیچھے لکڑی کا ایک بڑا صندوق نکل آیا جس میں تالا ہی نہیں تھا۔ رشیدہ نے یوں ہی بے خیالی میں اس کا ڈھکنا اٹھایا، اور پھر دوسرے ہی لمحے میں اس کی سانسیں پھول گئیں۔ پورا صندوق ریوالور سے بھرا ہوا تھا اور سب بالکل نئے تھے۔ رشیدہ نے جیمز اینڈ جعفری کی تجارت کے متعلق ابھی چھان بین کی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اسلحہ جات کی تجارت اس فرم میں نہیں ہوتی ہے۔ اس نئی دریافت سے پیدا ہو جانے والے جوش نے فی الحال چور دروازے کا خیال تو اس کے ذہن سے نکال ہی دیا تھا کہ کہاں سے جعفری اپنے کمرے سے غائب ہو جاتا تھا بنا باہر آئے۔ وہ کچھ دیر تک تو اپنے میز پہ بیٹھی رہی اور پھر باہر نکل آئی تھی، کیونکہ اسے بتانا ہی تھا۔ سامنے ریسٹوراں میں اسے ایک جانا پہچانا چہرہ نظر آ گیا تھا، اور یہ کون تھا؟ سرجنٹ حمید۔ رشیدہ تیزی سے سڑک پار کر کے ریسٹوراں میں آ گئی تھی۔ ہیلو، حمید نے مسکرا کے اسے آنکھ ماری۔ میں نے ایک نئی چیز دریافت کی ہے اس کیبن میں، اٹھو چلو۔ دونوں کیبن میں آ کر بیٹھ گئے۔ رشیدہ نے پردہ کھینچ دیا، پھر اس نے جلدی اپنا کارنامہ بتایا۔ تمہیں یقین ہے کہ اسلحے کی تجارت ہوتی ہے؟ 100% یقین ہے مجھے۔ اچھا تو تم یہیں بیٹھو، میں ابھی، اور سنو آفس نہ جانا بھی۔ اس چپراسی کو دیکھتی رہو اور اس سے جو کچھ بھی منگایا ہے باہر ہی لے لو۔ بہتر ہے تم نہایت آسانی سے اسے سمجھا سکتی ہو کہ تم ابھی آفس نہیں جاؤ گی، ورنہ جعفری تم کو ڈانٹے گا، سمجھ گئی؟ ہاں تو پھر، اور اپنے وقت سے آفس جاؤ گی۔ ہاں لیکن اس سے کیا ہوگا؟ اگر چپراسی نے کہہ دیا تو دیکھا جائے گا۔ تم کون سا یہاں پہ ملازمت ضرورتاً کر رہی ہو؟ حمید ریسٹوران سے چلا گیا اور رشیدہ باہر آ بیٹھی تھی۔ چپراسی خلاف توقع جلدی نظر آیا، لیکن ساتھ ہی رشیدہ کو ایک دوسرا خیال آیا۔ وہ جلدی میں اپنی فائلیں میز پر ہی بھول آئی تھی، اور اس کی عدم موجودگی میں اس کا پایا جانا قطعی نامناسب تھا، لہٰذا اس نے چپراسی کو باہر روکنے کا خیال ترک کر دیا۔ ابھی 8:30 ہی تو بجے تھے۔
اس نے جلدی جلدی الٹا سیدھا ناشتہ کیا اور باہر آ گئی۔ میں ذرا ناشتہ کرنے چلی گئی تھی، رشیدہ نے چپراسی سے کہا اور لفافے اور پوسٹ کارڈ لے لیے تھے۔ چپراسی نے بقیہ پیسے بھی واپس دینے چاہے لیکن رشیدہ نے لینے سے انکار کر دیا۔ چپراسی سلام کر کے بڑبڑانے لگا، خدا آپ کا بھلا کرے، اس میں بچے کے لیے نا چپل ہو جائے گی۔ مس صاحب، میرے 8 بچے ہیں، بہت غریب ہوں، یہاں کل 60 روپیے ملتے ہیں، نہ انعام نہ بخشش، خدا آپ کا بھلا کرے۔ ارے افسوس، رشیدہ غمناک انداز میں بولی، میں کسی دن تمہارے بچوں سے ملنے آؤں گی۔ ارے آپ مس صاحب، ہم لوگ بڑے غریب ہیں۔ ارے غریب کیا ہوتا ہے بھائی، تم ہمارے بھائی ہو، خدا آپ کا بھلا کرے۔ مس صاحب ایک بات کہوں؟ ہاں صاحب بہت برا آدمی ہے، کسی کی عزت کو عزت نہیں سمجھتا، اس کا حکم ہے کہ وقت سے پہلے آؤ نہ وقت کے بعد رکو۔ آپ ایسا کرو، اگر اسے یہ کہیں سے پتہ چل گیا نا تو بہت نقصان ہوگا، آپ چلی جاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے تو میں چلی جاتی ہوں، تم کہو گے تو نہیں؟ ارے نہیں بالکل نہیں۔ رشیدہ نے اطمینان کا سانس لیا، یہ مسئلہ تو اپنے آپ ہی حل ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اسی سڑک سے اسی ریستوراں سے گزری جہاں وہ ابھی حمید سے ملی تھی۔ گھوم پھر کے واپس آتے ہوئے آفس پہنچتے 9:30 بج گئے۔ بڑے کمرے میں 2 پولیس انسپیکٹر چند کانسٹیبلز کے ساتھ موجود تھے۔ راہیلہ انہیں گھور رہی تھی، شاید وہ ابھی آئی تھی۔ اس نے رشیدہ کی طرف دیکھا اور چپ چاپ بیٹھ گئی۔ رشیدہ نے بھی حیرت کے آثار اپنے چہرے پہ پیدا کیے اور راہیلہ سے سر ہلا کے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن راہیلہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ رشیدہ نے اپنا فائل نکالا اور ٹائپ رائٹر سنبھال دی بیٹھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کے ایک سب انسپیکٹر کو مخاطب کیا، کسی کا انتظار ہے آپ کو؟ جعفری صاحب کا۔ اتنے میں راہیلہ شاید کسی کاغذ کے لیے جعفری کے کمرے میں جانے لگی تھی، تبھی انسپیکٹر نے اسے روک دیا۔ کیوں؟ یوں ہی آپ تشریف رکھیے یہاں۔ راہیلہ بیٹھ گئی۔ آخر بات کیا ہے؟ کوئی بات نہیں۔ ٹھیک 10 بجے جعفری آیا اور گھور کے اس نے انسپیکٹر کو دیکھا اور غرا کے بولا، کیا بات ہے؟ اس کمرے کی تلاشی لینی ہے؟ کیوں؟ اوپر سے حکم ہے۔ اچھا، اور اس حماقت کا کیا مقصد ہے؟ یہاں فضول باتیں سننے ہم نہیں آئے ہیں، سب انسپیکٹر نے بگڑ کے کہا۔ پھر اس نے اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا، ورنہ جعفری کے کمرے میں، اور پھر وہ جعفری کے کمرے میں گھستے چلے گئے۔ رشیدہ کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، شاید ان لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں جیمز باٹلے کا فائل لینے جا رہی تھی لیکن انہوں نے مجھے روک دیا، ان کی شامت آئی ہے۔ جعفری اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور اس کے بعد راہیلہ بھی اٹھی۔ رشیدہ نے اس کی تقلید کی۔ سب انسپیکٹر نے ڈھکن اٹھایا اور ساتھیوں کو گھورا، باکس بالکل خالی تھا۔ رشیدہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ بات یہ ہے، سب انسپیکٹر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا کہ ہمیں اطلاع ملی کہ یہاں اس کمرے میں کوئی چور دروازہ ہے۔ تبھی دوسرے سب انسپیکٹر نے کمرے کی دیواروں کو کھٹکھٹانا شروع کر دیا تھا۔ گیٹ آؤٹ! جعفری حلق پھاڑ کے چیخا تھا۔ لینگویج پلیز، آئی سیڈ گیٹ آؤٹ! مجھے مجبور نہ کیجیے کہ میں آپ کو حراست میں لوں، آپ حکومت کی توہین کر رہے ہیں اس طرح سے۔ دفتن جعفری اپنا رویہ بدل کے بولا، تارے مجھے افسوس ہے لیکن حکومت کو بھی تو یہ نہیں چاہیے کہ معزز شہریوں کو توہین کرتی پھرے۔ اور فرض کرو اگر یہاں کوئی چور دروازہ ہے بھی تو حکومت سے اس کا کیا واسطہ ہے بتاؤ؟ جی کچھ دیر قبل یہاں سے کچھ غیر قانونی اشیاء اسی چور دروازے سے باہر لے گئی ہیں۔ ارے بھائی یقیناً حکومت نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، جعفری نے تلخ لہجے میں کہا تھا، اور آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ یہ لیجئے۔ اس نے بڑی میز کو دھکا دیا اور وہ ایک تیز قسم کی آواز کے ساتھ چکنے فرش پہ پھسلتی چلی گئی۔ پھر اس نے مینٹل پیس پہ رکھے ہوئے ایک آدھے مجسمے کا سر گھمایا، کھٹاکے کے ساتھ آواز ہوئی اور فرش کا درمیانی حصہ کھسک گیا اور ایک تاریک سی خلا ظاہر ہو گئی۔ یہ ہے وہ چور دروازہ۔ پولیس والے کو بڑی حیرت ہو رہی تھی۔ جاؤ دیکھ لو نا کیا ہے اس میں۔ سب انسپیکٹر نیچے کی طرف چلنے لگا تھا۔ لڑکیوں بیٹھ جاؤ، کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ارے ابھی یہ لوگ نا نٹ کا تماشا دکھائیں گے، میں کہتا ہوں، انسپیکٹر نے جھلا کے کہا۔ آپ اتنے بد تہذیب کیوں ہیں؟ میں آدمی کو پہچان کے اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں، تمہارے محکمے پر ہٹ جانے کا دعویٰ کروں گا، مذاق ہے کیا؟ تھوڑی دیر کے بعد انسپیکٹر واپس آیا، اس کے چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ شراب کی پیٹیاں ہیں اور فرش کے پاس ولایتی شراب بھی آپ نے برآمد کی ہوگی اور اس کا لائسنس بھی ہے، جعفری نے مزاحیہ سے انداز میں کہا تھا۔ اور رشیدہ کی تو حالت ہی ابتر تھی،
وہ سوچ رہی تھی کہ فریدی کو کیا جواب دے گی. آفس کے دوسرے کمروں کی بھی تلاشی لی گئی لیکن کچھ بھی نہ مل سکا. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ باہر آئی تو کافی گھبرائی ہوئی تھی. بس اسٹینڈ پہ حمید سے ملاقات ہو گئی. کیوں بھائی، کیا یہ اسی دن کا بدلہ تھا؟ حمید نے منہ بنا کر کہا. خدا کی قسم مجھے حیرت ہے. ارے میں سوچ رہی تھی کہ تم بھی یہی سمجھو گے. بہرحال مجھے کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، حمید نے کہا. اور اس وجہ سے اور پریشانی ہے کہ میں نے فریدی صاحب کے مشورہ لیے بغیر تلاشی کا وارنٹ نکلوایا. پھر میں کیا کروں؟ اس لڑکی سے میرا تعارف کرا دو نا جو تمہارے کمرے میں بیٹھتی ہے. اچھا فضول مت بکو، بہت شریف لڑکی ہے. یہ تو اچھا ہے، اگر وہ کمینی بھی ہوتی تو میں اسے برداشت کر لیتا. کسی وقت تو سنجیدہ ہو جایا کرو. کچھ نہیں، صبح ہی صبح سنجیدہ ہوا تھا، نتیجے میں یہ ذلت نصیب ہوئی. خیر جاؤ، ٹاٹا. یہ خوبصورت داستان یہیں پہ ختم کرتے ہوئے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جب بھی اپلوڈ ہوگا 30 منٹ کا ہی اپلوڈ ہوگا. اگر آپ کامنٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے تو اچھا لگے گا مجھ کو. شکریہ.